اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بڑی اہم آیت ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت یعنی 14 نمبر کی آیت اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی کچھ خاص چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو استفادے کے لیے اور انسان کی سہولت کے لیے دنیا میں ہے، لیکن ان چیزوں کا اگر ہم ناجائز تصرف کریں، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کریں یا اسے حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ناجائز طریقہ اختیار کریں تو یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہے اور پھر راستہ بہت خراب ہو جائے گا اور راستہ جہنم کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، زُیِّنَ یعنی سجا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ کیا سجا دی گئی ہے؟ حب الشہوات، جو حب مطلب ہوتا ہے محبت، الشہوات مطلب نفس کی خواہش۔ شہوات یہ شہوت کی جمع ہے، لیکن بہت سارے لوگ شہوت کا لفظ آتا ہے تو صرف شرمگاہ کی جو شہوت ہے بس وہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر فائدہ حاصل کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو شہوت کہا جا سکتا ہے، جس کے طرف انسان کا میلان ہو، جس کی طرف انسان کی خواہش ہو، تمنا ہو کہ یہ چیز ہمیں مل جائے۔ تو یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں سب حرام نہیں ہیں جو نیچے جو ذکر کی گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اور محبت ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جسم کے اندر، لوگوں کے دماغ میں یہ شہوات جو ہیں، منچاہی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو خواہش نفس کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اب خواہش نفس تو بہت طرح کا ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اب اس میں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورتوں کی خواہش انسان کے دلوں میں ڈال دی گئی، اور یہ فطری طور پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو آزمائش چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس دنیا میں وہ عورتیں ہیں، کیونکہ عورتوں سے انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے، ناجائز طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ شادی ایک طریقہ ہے، اور شادی ہونے کے پہلے کوئی بھی آپس میں تعلقات کسی بھی طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ بھی جائے تو اس کو جائز طریقے سے، یا لڑکی کو اگر لڑکا پسند آ جائے تو جائز طریقے سے شادی کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ تو حاصل کرے بھی جائز طریقے سے، اور جب مل جائے تو پھر اس کا تصرف بھی صحیح سے کرے، یعنی جو خواہش پوری ہوئی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش کے ہی پیچھے پڑے رہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، جو فرائض ہیں ان کے اوپر عمل نہ کریں، نہ روزہ رکھیں، نہ نماز پڑھیں، اور جو لازمات ہیں اسلام کے ان چیزوں سے دور ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ، اور وہیں عورت جو ہے ایک بہترین چیز ہے اس دنیا کی، طرح طرح کی ضرورت انسان کی عورت سے پوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر کے سارے امور کو عورت انجام دیتی ہے، کھانا پینا اور دیگر چیزیں جس سے فائدہ ہوتا ہے مرد کو، اور اس کے علاوہ جسمانی ضرورت، فزیکل ریلیشن، وہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کا تصرف صحیح ہونا چاہیے، حاصل بھی صحیح طریقے سے ہو اور تصرف بھی صحیح ہو۔ والبنین، اور اولاد میں سے، یعنی اولاد جو ہے وہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور ایک محبت کی چیز ہوتی ہے۔ اولاد جو ہے جب پیدا ہوتی ہے، نئی پیدا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی پرورش کرنا، اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کا خود کا جینا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے والبنین، یعنی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے طور پر ڈالا۔ اب یہی اولاد ناجائز ڈیمانڈ کرتی ہے، ہم جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ناجائز خواہشات بھی پوری نہیں کرنا چاہیے، اور ناجائز طریقے سے ہمیں کچھ کمانا بھی نہیں چاہیے اپنے اولاد کے لیے، اور اولاد کی محبت میں ہمیں
اتنا بھی منہمک نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں، دین کے احکام کو چھوڑ دیں، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والقناطر المقنطرہ، اور کس چیز کی محبت ڈال گئی ہے اور لوگ کس چیز کی محبت میں مشغول ہو گئے ہیں؟ خزانے، والقناطیر خزانے، المقنطرہ ڈھیر، یعنی ڈھیروں خزانے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ڈھیر اسی طریقے سے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ڈھیر سارا، ڈھیر سارا مطلب ایک بہت بڑا اور کافی بڑی تعداد میں جو خزانے ہوتے ہیں، ان خزانوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اور خزانے حاصل کرنے کے لیے، حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر انسان کے لیے حساب کتاب کا معاملہ آتا ہے۔ اگر اس میں فیل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ خراب ہو جاتا ہے، راستہ پرخطر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ اور وہ جو ڈھیر ہیں، خزانے کے ڈھیر ہیں، وہ کون سے؟ من الذہب والفضہ، یعنی وہ کیا ہے؟ سونے کے اور چاندی کے۔ ذہب یعنی سونا، اور الفضہ یعنی چاندی، یعنی چاندی اور سونے کے خزانے انسان کو مل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ اس دنیا کے اندر کتنے خزانے ملتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ کروڑوں اربوں کروڑوں خرب کے مالک ہوتے ہیں، کتنی بلڈنگ ٹاور کے مالک ہوتے ہیں، اپارٹمنٹس کے مالک ہوتے ہیں، زمین کے پلاٹس کے مالک ہوتے ہیں، محلوں کے مالک ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک محبت ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، سود بیاج کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی کا ہڑپ لیتا ہے، اور ہڑپنے کے بعد یا یہ سب کرنے کے بعد وہ اس کو فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے، یا ناجائز جگہ پر مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ ہے۔ تو والقناطر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور کس چیز کی محبت ہے؟ والخیل المسومہ، وہ مطلب اور الخیل مطلب گھوڑے، المسومہ یعنی نشان زدہ گھوڑے۔ نشان زدہ گھوڑے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص گھوڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے وقت میں گھوڑا، کھچر، یہی سب چیزیں تھیں جس سے لوگ سواری کرتے تھے۔ کوئی آٹو موبائل کمپنی کی گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، تو یہی سب چیزیں ہوتی تھی جو انسان کے سواریاں جو ہے ہوتی تھیں، اور اسی کو لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آج گاڑی بائک کی بات کر لیجئے، لوگ نئی بائکیں خریدتے ہیں، لاکھوں کی بائک مل رہی ہے، کروڑوں کی کاریں مل رہی ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی بھی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے لوگ نئی کاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نئی بائکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بائکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، طرح طرح کی نئی بائک لے کے چلتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں ناجائز نہیں ہیں، لیکن ہم کہاں سے اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس پیسے کو، اور کیسے۔ لیکن دیکھیے بائک ہو، کار ہو، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 ارب کی کار آئی تو ہم 1 ارب کی کار خرید لیے۔ جو کام ہمارا اچھے سے بہتر انداز میں کم پیسے میں ہو جا رہا ہے، اس کو ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ بلا وجہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بہت بھاری مال یا کاسٹلی گاڑیوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی فضول خرچی میں آ سکتا ہے۔ 20 لاکھ کی بائک، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ دنیا والوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک مسلمان، ایک متقی پرہیزگار کے لیے یہ سب چیز زیبا نہیں دیتی، چھوڑ دینا چاہیے۔ والانعام والحرث، اور مویشیوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور حرث مطلب زمین، کھیت سب ہوتا ہے، اس کی محبت ڈالی ہے۔ تو مویشی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو جانور ہوتے ہیں، آج بھی جو جانور ہوتے ہیں نا، وہ جانوروں کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کا مال ہوتا ہے ایک طریقے سے، اور جانوروں کے مال سے، جانوروں کو بیچ کر کے لوگ مال کماتے ہیں، یا اسی طریقے سے جانوروں کے جسم سے دودھ نکلتا ہے، اون نکلتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں جانوروں سے۔ تو یہ انسان کا ایک بہت بڑا مال ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو یہ اس کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اور زمین، پلاٹس ہے، یہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، محل ہے، اور اسی طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ زمین، جائیداد اور کھیت، اس میں سے کتنا نکلتا ہے۔ ایک بار میں انسان اناج بویا، اور جب اس کی کٹائی کا ٹائم آیا تو لاکھوں روپے کا، کروڑ روپے کا اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو بیچتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بیچتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی،
تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی سب دنیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا، متاع مطلب ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا حیات مطلب دنیا، حیات مطلب زندگی، اور دنیا مطلب دنیاوی زندگی کا یہی ساز و سامان ہے، یہ صرف دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ ان چیزوں سے اگر ہم دین کا بھی کام کریں اور فضول خرچی سے بچیں اور حقوق ادا کرتے رہے ٹھیک ہے، جو فرائض ہے اس پر عمل کرتے رہے ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر فرائض پر بھی عمل نہ کریں، دین پر بھی صحیح سے نہ چلیں، اس طرح کا اگر معاملہ کریں گے تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ پھر یہ وبال جان ہے۔ تو یہ سب ساز و سامان دنیا کا ہے، یہ سب چیزیں آخرت میں نہیں ملے گی۔ آخرت میں اللہ نے جنت میں سب کچھ رکھا ہے اور فری میں دے گا وہ، بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالی، واللہ اور اللہ تعالی عندہ اسی کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ٹھکانہ دے گا، جو چیز دے گا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل اؤنبئکم، کہہ دیجئے کیا میں تم لوگوں کو خبر نہیں دوں؟ اؤنبئکم میں دیکھیں کئی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد انبئ، پھر اس کے بعد کم، اؤنبئکم، کیا میں تم لوگوں کو، مطلب کیا، انبئ تم لوگوں کو خبر دوں، انبئ مطلب میں خبر دوں، کم مطلب تم لوگوں کو، کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں یا تم لوگوں کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، بخیر مطلب بہترین، من مطلب سے، ذالکم مطلب یہ جو چیزیں تمہاری ہیں، تمہاری ان چیزوں سے بھی بہتر چیز میں تم لوگوں کو بتاؤں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، لام لی مطلب لیے، الذین اصل میں یہاں ملا ہوا ہے، لی اور اس کے بعد الذین ایسے ہے، ملائیں گے تو للذین ہو جائے گا، تو للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری، تو جن لوگوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہے یا گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جن کو متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، جن کو تقوی کی زندگی نہیں گزارنا ہے، جن کے اندر ایمانداری نہیں ہے، جن کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہے، نرمیت نہیں ہے، وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، دیکھو ہے تو اس سے بہترین چیز، لیکن کس کے لیے؟ متقی پرہیزگار والوں کے لیے۔ عند ربہم، عند مطلب پاس، ربہم مطلب ان لوگوں کے رب، ان لوگوں کے رب کے پاس، یعنی وہ جو چیز ہے، وہ چیز اور وہ بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جنات، جنتیں ہیں، یعنی جو جنت ہے، اصل میں جنت باغیچے کو بھی کہا جاتا ہے، گارڈن کو بھی کہا جاتا ہے، تو اسی لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں باغیچے ہی باغیچے ہوں گے۔ تو جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، تجری جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، من تحتها، من مطلب سے، لیکن یہاں سے مطلب نہیں بنے گا، جملے کو دیکھ کر کے مطلب بنے گا تحتها الانہار، اس کے نیچے، الانہار ہر طرح کی نہریں، ہر طرح کی نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، یہ بریکٹ میں ضروری نہیں ہے، اس کو آپ نہر سے ہی سمجھیں، نہر یعنی اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نعمت سے مراد یہ کیونکہ وہاں نہر بھی کئی طرح کی ہوگی، جیسے نہر شہد کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، پانی کی ہوگی، شربت کی ہوگی، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے ترجمہ بریکٹ میں ہر طرح کی نعمتوں کی نہریں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، و مطلب اور ازواج مطلب ہو جوڑے، یعنی کپل، مرد ہے تو عورت اور عورت ہے تو مرد، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بہترین جوڑے ہوں گے، اور مطہرہ وہ پاک صاف، جیسے دنیا میں عورتوں کو حیض آتا ہے اور اسی طریقے سے گندگی بھی بہت ساری رہتی ہے، مرد کے ساتھ بھی رہتی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی رہتی ہے، تو وہاں ظاہر سی بات ہے، بتایا گیا احادیث کے اندر کہ وہاں پر کوئی کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہے، پیشاب پخانہ یہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں پہ سب چیزوں سے یہ لوگ پاک ہیں۔ تو ویسے ہی عورتیں بھی بالکل پاک ہیں، دو طرح کی پاکی، ایک تو یعنی زنا بالکل نہیں کی ہوں گی، کبھی بھی کوئی ناجائز تعلق کبھی نہیں رکھی ہوں گی، ایک تو یہ،
اور دوسرا پاک صاف کا مطلب یہ ہے جسمانی طور پر یہ مکمل پاک صاف ہوں گے، انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندگی نہیں لگی ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وا مطلب اور رضوان مطلب رضوان، یعنی رضوان مطلب رضا، اللہ کی خوشی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین خوشی ملے، یعنی اللہ خوش ہو جائے گا، ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا ان لوگوں کو ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے بالعباد، بندوں کو، یعنی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں کون کیسا عمل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک چیز پر نظر ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، جیسے فرمایا نا کہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین، ایسے لوگ ہیں یہ لوگ جو کہ یقولون کہتے ہیں مطلب دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم نے، یا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائیں، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا، پس معاف کر دے تو ہم لوگوں کو، اے اللہ تو ہم لوگوں کو کیا کر دے، بس معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، وا مطلب اور، قنا مطلب بچا لیجئے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے، سب سے بڑی بات جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی ان لوگوں کو فکر ہے۔ اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بہت ساری سہولت اور آرائش ملنے کے بعد بھی ان لوگوں کے اندر کتنی فکر ہے آخرت کو لے کر کے، وہ یہاں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے لوگ ہیں، صبر کرتے رہنے والے، یعنی صبر کرتے ہیں مصیبت پر، تکلیف پر، پریشانیوں میں، والصادقین، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں، قول اور فعل کے کیا ہیں؟ سچے ہیں، والقانتین، اور فرما برداری کرتے رہنے والے لوگ ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرتے رہنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی ضرورتوں میں یا اللہ کی راہ میں یا جیسی بھی چیزیں ہیں اس پہ وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آل اولاد پہ خرچ کرتے، بہت سارے لوگ اپنے آل اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے صحیح سے، تو ان لوگوں کے لیے اور خرچ کرنے والے ہیں یہ لوگ، والمستغفرین، اور مغفرت مانگنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، بالاسحار، رات کے اخیر حصے میں، یعنی سحری کے جو اوقات ہوتے ہیں، جو بالکل آخری وقت ہوتا ہے، جیسے رات کو 3 حصے میں کیا جاتا ہے نا، تو تہائی شروع کا حصہ، پھر بیچ کا تہائی 33%، اور لاسٹ کا 33%، اسے جو ہے بالکل تہجد کا اول وقت ہوتا ہے بالکل، تو جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے۔ تو والمستغفرین، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بالاسحار، رات کے اخیر حصے میں، سحری کے اوقات میں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھی، سنی اور پڑھی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان آیتوں کے معنی مفہوم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔